یار کیا آپ بکواس کر رہے ہو. ادھر کئی 100 لوگوں نے اپلائی کیا, 25 کروڑ روپے انہوں نے مجھے دے دیے. تو زیادہ تر لوگ تو بہت ہی ایموشنلی چارجڈ اپ میرے فیور میں بول رہے تھے. 2-4 لوگ آئے ہیں جنہوں نے نیگیٹو بات کی ہے. اب آپ ایڈیٹوریل لکھ دیتے ہو, یہ ڈسٹورشن نہیں ہے؟ اس کو دکھا رہے ہو کہ وہ 2-4 آدمی جو آئے تھے وہ تھے مین لوگ. تو یہ میں کہتا ہوں, یہ جھوٹ, ڈسٹورشن, پبلک کو بیوقوف بنانا, دھوکہ دینا. اب کون لکھ رہا ہے یہ ایسے آرٹیکل لکھ دیتے ہیں؟ کم از کم سچ تو لکھو, دیکھو تو صحیح. اور لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ پبلک جو ہے اتنے بیوقوف نہیں بنتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ میں نے 25 کروڑ روپیہ 3 گھنٹے میں جمع کر لیا ہے. انہیں معلوم ہے جو لوگ اتنی ایموشنلزم کر رہے ہیں. تو یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں, اگر بتانے کی کوشش, تاثر کریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ جو نیگیٹو والے تھے وہ نیگیٹو والے 2-4 تھے, ان کو وہ سامنے آئے تو میں ان کو جواب دوں. اور میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا تمہیں کتنے پیسے ملے ہیں یہ سوال کرنے کے لیے میرے سے. کسی نہ کسی نے ان کو پیسے دیے ہوں گے, کسی نے بھڑکایا ہوگا انہیں کسی طریقے سے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کردار نہیں ہے, کوئی کیریکٹر نہیں ہے, اور گھبرائے ہوئے ہیں, میرے سے گھبرائے ہوئے ہیں, تو یہ کر رہے ہیں. اچھا, اور بھی لوگ کافی گھبرائے ہوئے ہیں جی آپ سے, اور کوئی نہ کوئی چکر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر مشرف صاحب واپس آئے تو ان کا استقبال چیف جسٹس کریں گے. ہاں صحیح. میں بڑا خوش ہوں کہ میرے یہ استقبال, میرے خیال میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کسی کو نہیں ریسیو کیا, مجھے ریسیو کریں گے. واہ جی واہ, بڑی بات ہے, بہت زبردست بات ہے. میں گلے ملوں گا ان سے گپ شپ لگاؤں گا. اگر وہ پھول ہار لائے ہوئے ہیں وہ بھی پہن لوں گا میں, بڑا خوشی کی بات ہے. ہاں, پھر دیکھتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں. تو یہ ایسی فضول قسم کی باتیں کرنا یہ ریسپانسبل. لیکن ابھی میں نے یہ 1 اکتوبر کیونکہ میں پارٹی ڈکلیئر کروں گا, اس کے بعد ان میں سے کوئی بولے تو پھر میں جواب خود دیا کروں گا. پھر ان کو میں بتاتا ہوں کیا سچائی کیا ہے. چلے, میرے خیال میں جس طرح آپ چل رہے ہیں جی, آپ کے سٹانس میں, آپ کی ٹون میں بہت چینج آ گیا ہے, اور آپ جو اس میں بھی یو ہیو اسٹارٹڈ ٹیکنگ دیم ہیڈ آن جی. اور یہ کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے نا, تو اس کے حوالے سے ابھی فرنٹ فٹ پہ کھیلوں گا میں, فرنٹ فٹ پہ بیٹنگ ہوگی. تو یہ کافی سے دیر سے میں چپ بیٹھا ہوا تھا, سن رہا ہوں, ٹی وی کھولتا تھا, سنتا تھا, کیا بکواس کر رہے ہیں, کیا جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ جھوٹ بولیں تو جواب اسی وقت میری طرف سے یا میرے اسپوکسمین کی طرف سے آیا کرے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے جی, کیونکہ اب میرے خیال میں لوگوں کو بھی سمجھ تو آ گئی, اویئرنیس تو آ گئی ہے ان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بھی جواب آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ حقیقت سے آگاہ کرنا شروع کر دیں گے لوگوں کو, تو یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو لوگ جو یہاں پہ اتنے پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں, اور لیڈرز کی وجہ سے, سیاستدان, کچھ سیاستدانوں کی وجہ سے, کچھ سیاستدانوں کی وجہ سے, سب کی وجہ سے نہیں, تو وہ تو ایک آپ کی شکل میں انہیں ایک مسیحا ملے گا. بس دیکھیں, اینڈ گیم تو یہی ہے کہ پبلک کو سچائی سمجھ ہو, سچ کا پتہ ہو, حقیقت کو پتہ ہو, اور پاکستان کو ہم بچائیں اور پاکستان کو آگے لے کر جائیں. یہ مین ایشو ہے, باقی سب سیکنڈری ہے. کون مجھے کیا کہہ رہا ہے, چھوڑو اس کو, جھوٹ بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے. یار پاکستان کو آگے بچانا ہے, پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. یہ اس میں ہے سارا کور ایشو یہ ہے. اچھا مشرف صاحب, ایک بات بتائیے, آپ جب تھے اس وقت تو خیر اتنی آواز نہیں اٹھتی تھی, اب تو خیر ہر چوتھا آدمی یہ کہنا شروع کر دیتا ہے جی کہ دعا کریں کہ پاکستان بچ جائے. لیکن آپ جب تھے اس وقت اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی تھیں. اس وقت جو مختلف صوبے ہیں ان کی علیحدگی کی باتیں نہیں چل رہی تھیں, ابھی تو چل رہی ہیں. وہ اس وقت کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ کہے پاکستان ٹوٹنے والا ہے, جرت نہیں تھی کسی کی, کیونکہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر کے رکھ دیتے. کوئی پاکستان کا ہی نہیں ٹوٹے گا, نہ کسی کی ہمت ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ کر سکے. تو جرت نہیں تھی. ابھی ان کی جرت ہے تو وہ کر رہے ہیں. ہم آئیں گے, ہم جواب دیتے ہیں ان کو, جو ایسی باتیں کر رہے ہیں اس کو میں بتاتا ہوں کیسے. پاکستان کدھر جا رہا ہے, پاکستان کہیں نہیں جاتا ہے. پاکستان انشاءاللہ تعالی ویسے ہی رہے گا. اچھا, تو یہ ابھی یہ جرت جو ہے کن لوگوں نے دی ہے؟ ویک لیڈرشپ نے ان کو جرت دی ہے کہ بولنا شروع کر دیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا؟ ہاں, مطلب یہ بالکل یہ تو آپ خود سمجھیں. ابھی یہ کیسے انکریج ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ, ان کی جرت ہونی نہیں چاہیے کہ یہ ایسی کوئی فضول باتیں کر سکیں پاکستان کے خلاف. اچھا جن صاحب, ایک بات بتائیں آپ
ایک اس وقت جو سلسلہ چل پڑا ہے حکومت کے اندر گورنمنٹ از آن دا راکس، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چل سکے گی جی؟ یہ میں آئی ووڈ لائک ٹو کامنٹ. یہ آپ لوگ زیادہ انالیسس کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اینالائز. ہر قسم کی باتیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈ ٹو دس کنفیوژن جو ہوئی ہے. وہ جیسے میں نے کہا یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب آپ خود جانتے ہیں کیسے چلیں گے نہیں چلیں گے، میں نہیں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا، ڈو یو سی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کمنگ ان دا نیئر فیوچر؟ نہیں، آئی ریئلی ڈونٹ نو. بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا جی. آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. فارمر پریزیڈنٹ پرویز مشرف جی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سن لی ان کی جی. 1 اکتوبر کو لندن میں ایک پریس کانفرنس ہوگی جی، جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا اور یہاں سے کافی لوگ جا رہے ہیں جی لندن، جو کہ جا کے وہاں پہ اس کانفرنس میں شرکت کریں گے جی. اور اس کے بعد ایک جلسہ بھی منعقد کیا گیا ہے جی، جو کہ اس کا بھی اسکیجول آئے گا. ایک جلسے سے بھی خطاب کریں گے پرویز مشرف، اور پہلے تو 1 اکتوبر کو اپنی پارٹی کی اناؤنسمنٹ کریں گے جی. اس کے بعد آپ نے سن لیا جی کہ اس وقت لیڈرشپ کرائسس تو بالکل ہے جی، اور لیڈرشپ کرائسس اسی طرح ختم ہو سکتا ہے کہ عوام کو، لوگوں کو اعتبار ہو اپنے لیڈر پر، اور جب تک اپنے لیڈر پہ اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک پرابلمز یہاں پہ کھڑی رہیں گی. اور اگر اعتماد ہوگا لیڈرشپ پہ تو اکنامکلی بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو بھی ٹیکل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے پرابلمز ہیں جو پاکستان میں اس وقت سامنے آ رہے ہیں ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. فی الحال پرابلم ایک بہت سویئر ہے، اینڈ دیٹ از عوام میں سے کسی شخص سے بھی بات کرنے، اس کو لیڈرز پہ، جو بھی لیڈرز ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں چاہے وہ حکمران ہوں، ان پہ اعتبار نہیں ہے. کیا یہ اعتبار مشرف صاحب کی صورت میں سامنے آ سکے گا یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.